وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري فوجبت له شفاعتي وقال ومن حج فزار قبري بعد موتي كمن زارني في حياتي او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل ما لك. بزرگوں، مجھے حکم دیا گیا ہے دو موضوع پہ گفتگو کرنے کی. حج بدل سے متعلق گفتگو اور زیارت مدینہ منورہ. پہلے میں مدینہ منورہ کی زیارت کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر موقع ملا تو حج بدل سے متعلق بھی گفتگو کروں. مدینہ منورہ کی زیارت اور وہاں پہنچ کر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صلاۃ و سلام کا پیش کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی ترغیب دی ہے اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے حج کیا قدرت اور وسعت کے باوجود وہ میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ نہیں آیا، گویا وہ شخص بے مروت ہے. اور آگے فرمایا کہ وہ ظالم ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کو پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے قبر کی، میرے مرنے کے بعد میرے قبر کی زیارت کی، حاضری دی، وجبت لہ شفاعتی، کل قیامت میں میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے، لازم ہو. دوسری حدیث میں نے پڑھی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے میرے مر جانے کے بعد، پردہ کر جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کی، حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی، تو وہ شخص گویا ایسا ہے جیسے کہ اس شخص نے
جس نے میری حیات میں، میری زندگی میں میری ملاقات میرا دیدار، اس طرح سے ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے بزرگوں کہ مدینہ منورہ زیارت کے لیے جانا چاہیے، اور ایک بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی عبادت ہے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ کا رخ کرے تو نیت کس چیز کی کرے؟ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت ہو یا روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت ہو؟ یاد رکھیے، علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ دونوں چیزوں کی نیت ہو، کہ روضہ اقدس پہ حاضری کی بھی نیت اور مدینہ منورہ کی زیارت، مسجد نبوی کی زیارت، اس کی بھی نیت۔ صرف روضہ اقدس پہ حاضری کی نیت نہ، دونوں کی نیت کی۔ اس لیے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیجیے کہ جب آپ مدینہ پاک کا رخ کریں گے تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہاں جا کر کے مدینہ منورہ، مسجد نبوی کی بھی زیارت کریں گے، دیدار کریں گے، اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے کر صلاۃ و سلام بھی پیش کریں گے۔ یہ نیت ہو۔ دوسری بات یہ بزرگوں کہ جب مدینہ منورہ کی طرف چلیں گے، چاہے آپ مکے سے آ رہے ہوں حج کر کے، یا ڈائریکٹ یہاں سے مدینہ پاک ہی جانے کا پروگرام ہو، جو بھی انتظام ہوگا، مہاراج جب مدینہ پاک کا جب رخ کریں گے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ درود شریف کی کثرت کریں، پورے سفر میں درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، اور پورے سفر میں سوائے نماز کے اوقات کے یا قضائے حاجت، پیشاب پاخانہ کی ضرورت، ان اوقات کے علاوہ جو بھی وقت آپ کو میسر ہو رہا ہے، آپ ہرگز کسی گفتگو میں، لایانی باتوں میں آپ اپنے اس وقت کو نہ گزاریں، پورا وقت آپ کا درود شریف کے پڑھنے میں گزرے اور گزرے۔ اسی کے ساتھ جب آپ مدینہ منورہ کے قریب ہو رہے ہوں، ظاہر ہے آپ کا سفر بس سے ہوگا، مکے سے آ رہے ہیں تو بس پہ لایا جائے۔ جب قریب ہو رہے ہوں تو آپ کے دلوں میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، انسان کے لیے، پوری ملت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ احد میں کیسی قربانی دی کہ دندان مبارک شہید ہو گئے، بدر میں کیسی قربانی دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا دھیان، خیال آپ کے دلوں میں، ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی، کیفیت اور دوبارہ ہو جائے گی، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جوش مارنے لگے گا، پھر آپ کے دل و دماغ میں کوئی اور خیال نہیں آئے گا۔ اور پھر جب آپ دکھنے لگے مدینہ پاک
کی کھجوریں، وہاں کی عمارتیں، وہاں کی چیزیں نظر آنے لگی، تو پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ درود شریف میں اور اضافہ فرمانا۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے مستحب یہ ہے کہ غسل کر لیں، وضو کر لیں، لیکن چونکہ آپ کا سفر بس سے ہوگا اس لیے غسل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر موقع مل گیا کہیں پہ وہاں غسل کرنے کا انتظام ہے تو اچھا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ آپ غسل کر کے وضو کر کے آپ بس پہ بیٹھ جائیں اور پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوں اور آگے بڑھے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی وہ بس آپ کی قیامگاہ تک لے جائے، جو آپ کا ہوٹل بک ہوگا اس ہوٹل تک آپ کو لے جایا جائے۔ جب آپ اپنے ہوٹل تک پہنچ جائیں گے، آپ کی سواری پہنچ جائے گی اور آپ بس سے نیچے اتر رہے ہوں گے، آپ کے قدمین زمین پر اب پڑنے والے ہوں گے، آپ قدمین رکھنا چاہتے ہوں گے، تو اس وقت آپ کے دل و دماغ میں یہ خیال رہے، یہ تصور رہے، یہ استحضار ہو کہ یہ وہی سرزمین ہے، یہ وہی پاکیزہ زمین ہے کہ جس زمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ یہ دل میں خیال رہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس طرح سے سوچیں گے تو اس پاکیزہ سرزمین کی محبت آپ کے دل میں ہے، اور آپ کے دل میں یہ بھی خیال آئے، آپ یہ بھی تصور کیجیے کہ وہ گلی ہے، یہ وہ کوچہ ہے، وہ یہ زمین ہے، سرزمین ہے کہ جس سرزمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کا دیدار کیا، یہ وہ سرزمین ہے۔ ہم اس سرزمین پہ اپنے پیر رکھ رہے ہیں، یہ خیال ہونا چاہیے۔ اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اس پاکیزہ زمین کی جو محبت دلوں میں پہلے سے ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ اپنے ہوٹل میں جائیں، جو آپ کا روم بک ہوگا، اپنے روم میں جائیں گے، سامان لے کر کے جائیں گے، سامان کو روم میں رکھیے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی جب آپ تیاری کیجئے مسجد نبوی میں حاضری دینے کی۔ یہ تیاری کیسے ہوگی؟ اس طور پر ہوگی کہ سامان رکھ کر کے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، مسواک کی، غسل کی، اور ایک نیا جوڑا سفید رنگ کا ہو تو بہت اچھا، مدینے پاک کے ہی ارادے سے رکھ لیجئے یہی کہ یہ جوڑا وہیں پہنے۔ اس جوڑے کو ہم اور جگہوں پہ استعمال نہیں کریں گے، وہیں پہنیں گے۔ وہ نیا جوڑا جو آپ نے رکھا ہے غسل کر کے اس کو پہنیے، خوشبو لگائیے، اور اب آپ اپنے ہوٹل سے یا روم سے نکلیے۔ آپ کے ہوٹل کے سامنے جون سا گیٹ پڑتا ہے مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے، الگ الگ گیٹ بنے ہوئے ہیں، تو آپ اسی قریب کے گیٹ سے آپ داخل ہیں، قریب کے گیٹ سے۔ بزرگوں، جب آپ اپنے ہوٹل سے نکلیں گے اور آپ مسجد نبوی کا رخ کریں گے تو آپ کے دلوں میں یہ خیال رہنا چاہیے کیا کہ تم کتنے اپنے اعمال کے
تھے، یہ تھے، وہ تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں اب یہ موقع دیا ہے مسجد نبوی میں داخل ہونے کا، حاضری کا موقع دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل۔ اپنے آپ سے کہیے کہ تم اس لائق نہیں تھے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ موقع دیا۔ آپ مسجد نبوی کے اس گیٹ سے داخل ہوئے، اور جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کا دروازہ الگ ہوتا ہے اور مین گیٹ الگ ہوتا ہے۔ جب مسجد نبوی کے دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، تو آپ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ وہاں نیت کیجئے سب سے پہلے اعتکاف، اور مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا آپ یہاں پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، آپ اسی دعا کو پڑھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ یہ دعا پڑھیے، دائیں پیر کو داخل کیجیے، آپ دائیں پیر کو داخل کر کے دعا پڑھ کر کے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل، بزرگوں داخل ہو گئے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ 2 رکعت نماز تحیت المسجد کی نیت سے پڑھنی۔ سنیے غور سے، بہتر تو یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز آپ ریاض الجنہ میں پڑھیں، وہاں پہنچ کر کے آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ لیکن اگر موقع نہیں مل رہا ہے، بھیڑ زیادہ ہے، تو مسجد نبوی میں جہاں آپ کو موقع ملے وہیں پڑھ لیجیے۔ پہلے تحیت المسجد 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر آپ روزے اقدس پہ حاضری دیں، پہلے نماز پڑھیے۔ تو تحیت المسجد 2 رکعت یہ اللہ کا حق ہے، اور روزے اقدس پہ حاضری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ کا حق مقدم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق۔ پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جہاں موقع ملتا ہے۔ اور سن لیجیے ایک مسئلہ، آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اتفاق ہے کہ عین فرض نماز کا وقت تھا، جماعت کھڑی ہو گئی، تو آپ یہ 2 رکعت نہ پڑھیں تحیت المسجد، آپ فرض نماز با جماعت پڑھنے میں کلی کوشش کیجیے اور آپ داخل ہو جائیں، فرض نماز کی نیت کر لیجیے۔ اس نماز کے پڑھنے سے تحیت المسجد کا بھی پڑھنا ادا ہو جائے گا، یعنی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ الگ سے تحیت المسجد اب 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی کہ آپ شریک ہو گئے، آپ نے فرض کی نیت کی، آپ اس تحیت المسجد کی بھی نیت کریں، ادائیگی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ موقع نہیں ملا تو فرض نماز پڑھ لینے کے بعد یہ 2 رکعت پڑھیں گے، ضرورت ہے۔ اور بزرگوں اب سمجھیے، جو اس سال سے سن رہے ہیں کہ ریاض الجنہ میں آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں حاضری دے دیں، ایسا نہیں، بلکہ اب جو ہے آپ کو موبائل پہ ٹائم لینا ہوگا، آپ کو ٹائم دیا جائے گا ہر آدمی کو موبائل کے ذریعے سے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ ریاض الجنہ میں آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی آپ کو وقت ملے موبائل کے ذریعے سے، جو وہاں کا نظام اس سال بنایا گیا ہے، اپنے اس وقت میں آپ ریاض الجنہ پہنچنے کی کوشش کی۔ یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاض الجنہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اقدس ہے، آپ کی جو قبر ہے اور آپ کا جو منبر ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس کے بارے میں حدیث سے ثابت ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا جنت سے لایا گیا ہے اور جنت میں پہنچا دیا جائے۔ یاد رکھیے
ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے اس میں جو قالین بچھی ہوئی ہے اس کا کلر الگ ہے، اور پوری مسجد نبوی میں جو قالین ہے اس کا کلر الگ ہے۔ ریاض الجنہ کی قالین کا کلر جو ہے وہ سفیدی کی طرف مائل سفید کی پہلی، اور پوری مسجد نبوی کی جو قالین کا رنگ ہے وہ سرخ ہے۔ یہی تو ایک بات یہ بھی ذہن میں آ گئی، جب آپ مسجد میں داخل ہو تو آپ میں عاجزی ہو، انکساری ہو، نگاہ نیچے ہو۔ مسجد نبوی وہ ایک دلہن ہے، وہاں کنکنے لگے ہوئے ہیں، یہاں فانوس ہیں، زیبائش ہے، آرائش ہے، نہایت خوبصورت مسجد ہے۔ آپ خدارا مسجد نبوی کی خوبصورتی کی طرف دھیان نہیں دیں، اس کی زیبائش اور آرائش کو نہ دیکھیں، قالینوں کی خوبصورتی میں محو نہیں ہو جائیں۔ بس آپ کی ایک ہی فکر ہو کہ ہم مسجد نبوی آئے ہیں، نماز پڑھیں گے، ریاض الجنہ میں جائیں گے، روزے اقدس کے زیارت، یہی فکر ہو۔ بہرحال آپ جب اپنے وقت پہ ریاض الجنہ پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کر کے غالباً 15 سے 20 منٹ کا موقع ملے گا آپ کو، جو ٹائم دیا جائے اس میں آپ وہاں نماز پڑھیے، اور جتنی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھیے، جلدی کچھ نہیں، اطمینان سے، بھیڑ زیادہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کر کے اکتفا کر لیجیے، اور وہاں خوب دعائیں دیجیے، خوب اللہ سے مانگیے، روئیے، گر گرائیے اللہ کے حضور میں، اپنی حاجات اور ضرورتوں کو رکھیے، اور پھر آپ کو وہیں سے موقع دیا جائے گا، بلکہ بھیجا جائے گا روزہ اقدس کی طرف زیارت کی، وہیں سے آپ کو بھیجا جائے گا۔ روزہ اقدس کی طرف جب آپ زیارت کے لیے چلیں تو رسول کو یاد رکھیے، اس وقت آپ کے دلوں میں گھر کی کوئی بات آپ کے دل میں نہ رہے، دنیا کی کوئی بات نہ رہے، اپنے نفس کی کوئی بات نہ رہے، بس نگاہ نیچی ہو، عاجزی انکساری کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے، کسی طرح کی کوئی حرکت نہ ہو، اور جب آپ آگے بڑھیں گے تو یاد رکھیے وہاں 3 جالیاں ہیں، 3 جالی، پہلی جالی وہ بھی خالی، اور تیسری جالی وہ بھی خالی، بیچ والی جو جالی ہے اسی جالی میں لیتے ہوئے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کیسے سمجھیں گے؟ یاد رکھیں، بیچ والی جالی میں جو سب سے پہلا گول دائرہ ہے وہ کچھ بڑا ہے، پہلا گول دائرہ جو کچھ بڑا ہے، ٹھیک وہ گول دائرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ انور، چہرے انور کے سامنے وہ گول دائرہ۔ جب آپ گول دائرے کے سامنے آ جائیں گے تو بس اپنے آپ کو آپ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ پھر آپ کے دل میں یہ خیال رہے کہ ہم گویا کہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور کی مجلس کے سامنے کھڑے ہیں، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے اور صحابہ کرام ہیں، اس مجلس میں ہم بھی ہیں۔ یہ تصور ہو، یہ خیال ہو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو کچھ بھی وہاں صلاۃ و سلام پیش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صلاۃ و سلام کو سنیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ درخواست رکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنیں گے۔ اسی لیے یہ خیال لانا چاہیے کہ گویا حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے اور اس مجلس میں ہم کھڑے ہیں، اس لیے آواز بلند نہ ہو، پیروں میں، ہاتھوں میں، جسم میں ساکن یہ رہیں، سکون رہے، حرکت
آپ صلاۃ و سلام پیش کیجیے معتدل متوسط آواز میں، آواز بلند بھی نہ ہو، بالکل نہ ہو۔ صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے، کیا کہنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو یاد ہو سکتا ہو۔ اور کچھ یاد نہیں ہے تو آپ اردو میں کہیے یا رسول اللہ، آپ کے درود و سلام نازل۔ آپ اردو میں بولیے، اپنی زبان میں بولیے، اگر نہیں کہہ سکتے یا نبی اللہ، آپ کے درود و سلام نازل۔ اس طریقے سے آپ کہیے اور پھر بزرگ کو یاد رکھیے۔ وہیں پہ صلاۃ و سلام سے جب فراغت ہو جائے تو آپ یہ بھی کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست لگائیے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کا وسیلہ چاہتے ہیں، آپ کا توسط چاہتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، سلاپا قصوروار ہیں، آپ کا وسیلہ چاہتے ہیں کل قیامت میں کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کا وسیلہ ہوگا تو ہم بخشے جائیں گے، ہم بخشے جائیں گے، ہم بہت ہی گنہگار ہیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا تذکرہ کر کے اپنی مغفرت کے سلسلے میں اللہ سے درخواست کریں۔ اور پھر بزرگوں، آپ کے اعزا نے، اقربا نے جو آپ سے درخواست کی تھی گھر سے رخصت کے وقت، بھئی ہمارا سلام پہنچا دینا حضور کی خدمت میں، تو آپ ان کا سلام پہنچا۔ اگر آپ ہر ایک کا نام نہیں لے سکتے ہیں تو آپ یہ کہیے یا رسول اللہ، آپ پر ایمان رکھنے والے ہمارے اعزا نے، ہمارے رشتہ دار نے آپ کو سلام کہا ہے، سلام پیش کیا ہے، آپ قبول فرمائیں۔ اس طریقے سے سلام کا پیش کیجیے اور پھر آگے بڑھیے۔ اب دوسرا دائرہ آئے گا جو چھوٹا ہوگا، گول دائرہ۔ یہ دوسرا والا گول دائرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے، اس گول دائرے کے سامنے کھڑے ہو گیا، گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر بھی آپ سلام پیش کیجیے۔ یہاں سلام یوں پیش کرنا ہے، السلام علیک یا ابا بکر الصدیق، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار۔ اگر آپ ان عبارتوں سے نہیں سلام پیش کر سکتے ہیں تو آپ اردو میں کہیے، اے حضور کے ساتھی ابو بکر صدیق، آپ پہ سلام ہو۔ اے حضور کے ساتھی جو غار میں ساتھ رہے، جو ہجرت میں ساتھ رہے، جو ہر وقت ہمیشہ ہر کام میں ساتھ رہے، آپ کے ساتھ اردو میں اپنی زبان میں کہیں۔ اور پھر وہاں سے اب آگے قدم بڑھائیے، تیسرا گول دائرہ ہے۔ یہ تیسرا گول دائرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے بالکل سامنے، وہاں پر بھی کھڑے ہو کر کے سلام پیش کیجیے کہ السلام علیک یا عمر بن الخطاب، السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین۔ سلامتی ہو آپ پہ، سلام ہو آپ پہ اے عمر بن الخطاب امیر المومنین، سلام ہو آپ پہ اے اسلام اور مسلمانوں کی عزت، جن کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت کی۔ آپ عربی میں نہیں بول سکتے ہیں یہاں پر اپنی زبان، اور بزرگ ایک پاس نہیں، وہاں اگر آپ دیر تک سلام پیش کرنا چاہتے ہیں صلاۃ و سلام، تو وہاں یہ ہے جو قبلے کی جانب جو دیوار ہے، جب آپ جائیں گے تو دائیں ہاتھ میں جو دیوار ہے اس دیوار سے آپ سٹ جائیں، وہاں بھیڑ کم رہتی ہے۔ روزہ اقدس کے قریب سے جب آپ گزریں گے تو وہاں جو شرطی پولیس والے ہیں آپ کو زیادہ دیر نہیں رکنے دیں گے، کہ یا آج روح چلو یہاں سے، تو آپ پیچھے ہو جائیں۔
قبلے کی طرف جو دیوار ہے اس دیوار سے تھوڑا سٹ جائیے، وہاں بھیڑ بھی رہتی ہے، اور وہاں اطمینان سے کھڑے ہو کر کے آپ صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ دونوں صاحبین صدیق اکبر شہید حضرت عمر فاروق ان کو سلام پیش کیجیے۔ اور اگر وہاں پر کہ آپ کو موقع نہیں ملتا ہے، پولیس والے نہیں کھڑے ہونے دیتے ہیں، تو آپ باہر ہو جائیں، باہر ہو کر کے باہر میں کھڑے ہو جائیے۔ وہاں جتنی دعا کرنی ہے، جتنا سلام پیش کرنا ہے، جو کچھ بھی کہنا ہے وہاں سے کہیے، ساری بات آپ کو پیش ہو جائے، ساری بات آپ کی وہاں پہنچا دی جائے۔ اور بزرگوں یاد رکھیے، جب بھی آپ کا گزر ہو روضہ اقدس کے سامنے سے باہر کے حصے باہر کے سے جہاں جنازہ رکھا جاتا ہے اس کے باہر کے حصے سے روضہ اقدس کے سامنے سے گزر ہو رہا ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر کے وہاں پر بھی آپ باہر سے ہی صلاۃ و سلام پیش کیجیے جب بھی گزر۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ کی پشت، آپ کی پیٹھ روضہ اقدس کی جانب نہ ہو۔ اس طریقے سے آپ کا وہاں سے گزر ہو کہ روضہ اقدس آپ کی پیٹھ کی جانب نہ آئے، ورنہ یہ بے ادبی بزرگوں۔ یہ تو ہے آپ وہاں اس طور پر جائیں گے، اور جانے کے بعد آپ کو اس طریقے سے وہاں حاضری دینی ہے، کام کرنا ہے۔ پہلا دن ہو گیا مکمل، اب آپ کو وہاں کتنی دن رہنا ہے؟ 8 دن رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 40 نماز با جماعت مسجد نبوی میں، میری اس مسجد میں جماعت کے ساتھ 40 نماز پڑھی، تو وہ نفاق سے بری ہوگا اور پھر اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو اس کی فضیلت ہے، 40 وقت کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، 8 دن رہنا ہے۔ یہ 8 دن آپ کے کس طریقے سے گزرے اس کو بھی سمجھیں۔ یاد رکھیے، مدینہ منورہ جو اصل عبادت ہے وہ یہی ہے، نمبر 1 کہ ہر نماز با جماعت مسجد نبوی میں پڑھو۔ نمبر 2، جب جب آپ کو موقع ملے روضہ اقدس پہ حاضری دیجیے۔ نمبر 3، اس مدت میں جتنی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں کثرت سے درود شریف کا آپ اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، جو لوگ وہاں مسجد نبوی میں خدام ہیں، جو خدمت کے لیے وہاں ہیں، خدمت گزار، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، محبت سے پیش آئیے، اور ان کو کچھ نہ کچھ آپ پیش کر دیجیے۔ اہل مدینہ کو بھی پیش کرنا چاہیے، اہل مدینہ کو بھی دینا چاہیے، حدیث سے ثابت۔ تو آپ ان کی خدمت کیجیے، کچھ تحفہ پیش کیجیے، رقم کی شکل میں پیش کیجیے۔ یہ سب کام کرنے کا ہے مدینے میں جب تک آپ ہیں۔ جب آپ کا وقت پورا ہو جائے اور جب آپ کی رخصتی کا وقت آ جائے تو اب آپ کو کرنا یہ ہے بزرگوں کہ آپ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز گویا رخصت کی نماز ہے، وداعی نماز ہے۔ نماز پڑھ کر کے خوب روئیے، خوب گڑگڑائیے، اللہ کے حضور میں پوری محبت کا آپ ثبوت دیجیے۔ آپ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو، آپ کا دل بھی سوگوار ہو۔ اس طریقے سے آپ وہاں سے رخصت ہوئیے۔ جیسے ایک بیٹی جب رخصت ہوتی ہے، کیا گزرتا ہے بیٹی پہ اور والدین پہ، وہ کیفیت بلکہ اس سے بڑھ کے کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو یہی ہے نا کہ جان سے بھی زیادہ پیاری جان رسول اللہ کی ہوتی ہے، اولاد سے بھی زیادہ پیاری جان رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اس محبت کا ثبوت دیجیے اور پھر وہاں سے آپ رخصت ہوئیے، اور اس کیفیت کو لے کر کے رخصت ہوئیے، اور اس کیفیت کو ہمیشہ باقی رکھنے کی کوشش کیجیے پوری زندگی، یعنی کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ بزرگوں، یہ مختصر میں نے جلدی آپ کو مدینہ کے سلسلے میں، زیارت مدینہ کے سلسلے میں بتایا۔ اس میں کچھ اور بھی ضروری بات ہے، جنت البقیع ہے، وہاں بھی جانا چاہیے۔ ریاض الجنہ میں 23 ستون ہے، لکھا ہوا ہر ایک ستون کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں۔
ستون عائشہ ہے، ستون ابی لبابہ ہے، ستون سریر ہے، اور بھی کئی ستون ہیں. کوشش کرنی چاہیے ان ستونوں کے پاس جا کر کے نماز پڑھیں، دعا کریں. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات و زندگی میں جہاں آپ کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھاتے تھے کھڑے ہو کر کے، جو آپ کی سجدے کی جگہ تھی، اس سجدے کی جگہ کو وہاں پہ دیوار کر دی گئی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. صدیق اکبر کے حکم سے وہ اس خیال سے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر مبارک پڑتا تھا، اب کسی کا اگر پیر پڑے گا تو بے حرمتی دیوار کر دی گئی تھی تاکہ کسی کا پیر یہاں نہ پڑے. جب ترکی حکومت آئی ہے تو ترکی حکومت نے اس دیوار کی جگہ پہ ایک محراب بنا دیا، اور محراب کی شکل یہ ہے کہ اب وہاں کوئی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے والے کا سر وہاں پڑتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پڑھتے تھے. محراب بنا دیا، تو وہاں لکھا ہوا بھی ہے مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اس محراب میں بھی جانے کی کوشش کیجیے. بھیڑ وہاں پر بھی رہتے لیکن موقع مل جاتا ہے، وہاں جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھیں وہاں. اور آپ کے خیال دل میں خیال آئے کہ میرا سر وہاں پڑ رہا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین ہوا، وہاں آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. موقع ملے اور موقع مل ہی جاتا ہے. بزرگوں یہ چند باتیں ہیں. اسی طریقے سے موقع ملے تو وہاں شہدائے احد کی بھی زیارت کرنی چاہیے، جہاں احد پہاڑوں وہاں جانا چاہیے، وہاں جا کر کے بھی فاتحہ پڑھنا چاہیے. حضرت حمزہ وہاں پر مدفون ہے، مصعب بن عمیر مدفون ہے، عبداللہ ابن جہش مدفون ہے. وہاں جا کر کے سلام پیش کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مسجد قباء ہے، وہاں بھی جانا چاہیے. موقع ملے تو سنیچر کو جائیے. سنیچر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سنیچر کو قباء جاتے تھے، اہل قباء سے ملاقات کرتے اور قباء کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور وضو کر کے جاتے. چنانچہ حدیث میں آیا کہ جو باوضو مسجد نبوی سے مدینہ پاک سے مسجد قباء جائے گا 2 رکعت وہاں نماز پڑھے گا، اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اگر سنیچر کو موقع نہیں ملتا تو جس دن موقع ملے اس دن چلے جائیں. مسجد قبلتین ہے جہاں 2 قبلوں میں نماز پڑھے گی، وہاں جائیے، وہاں نماز پڑھیے. تو یہ مختصر سی بات ہے کہ انہیں یاد رکھیے. اور دوسرا موقع کام ہے کہ نہیں مانو تو یہ مختصر میں نے آپ کو بیان کر دیا. اللہ پاک اسی کے مطابق آپ تمام حضرات کو وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حج بدل سے متعلق 2-3 باتیں سن لیجیے. پہلی بات یہ بزرگوں، حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسا شخص ہے جس پر حج فرض ہو گیا، صاحب استطاعت پر حج فرض ہو گیا لیکن وہ حج نہیں کر سکا. حج فرض ہوا اور حج کرنے کا موقع بھی ملا، حالات بھی سازگار ہے، اس کو وقت ملا وہ حج کر سکتا تھا، حج فرض ہوا حج کر سکتا تھا، لیکن غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا. اب نوبت یہ آ گئی کہ حج کرنے پہ قدرت نہیں ہے. جو قدرت نہیں ہے وہ اتنا سخت بیمار ہو گیا ہے اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا ہے کہ وہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائے، وارثین سے کہتے کہ دیکھو اب تو میں اس لائق نہیں رہا، اب تمہاری ذمہ داری کہ میری طرف سے حج کرا دیں. یا پھر اس شخص کا اگر انتقال ہو گیا جس پر حج فرض ہوا تھا، حج کی ادائیگی کا موقع بھی ملا تھا، غفلت کی وجہ سے حج نہیں کر سکا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی جانب سے بھی حج بدل وارثین کر سکتے ہیں. اور اگر زندگی میں وصیت کر دی تو وارثین کے لیے واجب ہوگا کہ ان کی جانب سے حج بدل کرائے. خود چلا جائے وارث کوئی یا کسی کو بھیج دے. بہتر یہ حج بدل میں اس شخص کو بھیجا جائے جو عالم ہو اور وہ حج کر چکا ہو. عالم ہو اور حج کر چکا ہو
اس لیے حج بدل کے جو مسائل ہیں وہ باریک ہیں، اہم ہیں، اس کو ہر کوئی نہیں جانتا ہے، عالم نہیں جان سکتا ہے، اور خاص طور سے وہ عالم جو حج کر چکا ہے۔ حج بدل میں اگر ایسے شخص کو بھیجا جا رہا ہے، ایسا شخص حج بدل میں جا رہا ہے کہ جس پہ خود حج فرض ہے اور جس نے اپنا حج نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے حج بدل میں جانا جائز نہیں ہو، بالکل جائز نہیں۔ اور ایک بات سمجھیے، ایسی بیماری لاحق ہو گئی، ایسا عذر لاحق ہوا کہ جس بیماری اور جس عذر کو دور ہو جانے کی امید تھی کہ علاج ہوگا اور پھر محنتیں کی جائیں گی، یہ مرض دور ہو جائے گا، یہ عذر ختم ہو جائے گا، اس کے باوجود اس نے اپنی جانب سے حج بدل کرا لیا، اور حج بدل ہو جانے کے بعد اب وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، قدرت ہو گئی، تو اس پہ حج کرنا فرض ہو جائے، خود اس کو حج میں جانا ہو۔ اب جو حج بدل اس کی جانب سے کیا گیا ہے وہ اب اس کا نفلی حج ہے۔ ہاں، اگر ایسی بیماری لاحق ہوئی تھی کہ جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، مثلا اندھا ہو گیا، خالص زدہ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اپنی پوری زندگی ایسے ہی رہیں گے، ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور پھر اس نے حج بدل میں بھیج دیا کسی کو، اللہ قادر مطلق ہے، شافی مطلق ہے، حج بدل ہونے کے بعد وہ شخص ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا اور قدرت ہو گئی، تو یاد رکھیں اس پہ اب حج کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ ایسی بیماری لاحق ہوئی تھی کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں، تو اللہ کی مرضی، اللہ جس بیماری کی چاہے ٹھیک ہے تو دوبارہ اس پہ حج فرض نہیں ہوگا، جو حج بدل کیا گیا اس کی جانب سے وہ کافی ہوگا۔ لیکن آپ بیماری ایسی تھی کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید تھی، اور پھر بھی حج بدل میں بھیج دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور دوبارہ حج کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، حج بدل میں جسے بھیجا گیا تو اس میں جو حج بدل میں جا رہا ہے اس کو یا تو پورا خرچ دیا ہے، جو بھی اس کے گھر سے لے کر کے وہاں تک پہنچنے میں، رہنے میں، اور پھر گھر واپس ہونے میں جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے اخراجات حج بدل میں جو بھیج رہا ہے وہ دے، یا زیادہ اکثر خرچ دے، پورا خرچ دے یا اکثر دے دے، اور پھر حج بدل میں بھیج رہا ہے تو حج بدل ہو جائے گا اس کی طرف سے، لیکن اکثر بھی نہیں دیا، کم دیا، یا پورا خرچ جو حج بدل میں جا رہا ہے اسی نے اپنی طرف سے خرچ کر دیا، تو حج بدل اس شخص کا نہیں ہوگا جس کی جانب سے ہوگا، ضروری ہے کہ پورا کا پورا خرچ۔ اب رہی بات یہ کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا جس کی جانب سے حج بدل کیا جا رہا ہے، جو مال اس نے چھوڑا ہے، اس کا جو ورثہ ہے، اس کی جو تہائی ہے، تہائی ورثہ، تہائی مال، اس تہائی مال میں سے قرضے وغیرہ کی ادائیگی کے بعد اگر اتنا خرچ، اتنا پیسہ بچتا ہے کہ حج بدل میں کسی کو بھیجا جا سکتا ہے تو کسی رقم سے بھیجا جائے۔ لیکن ان تمام کے باوجود اگر وارث نے، بیٹا نے اپنا خرچ دے کر کے، اپنی جانب سے خرچ دے کر کے، اپنے روپے لگا کر کے اپنے مرحوم والد کی طرف سے حج بدل کرایا جس پر کہ حج فرض تھا، تو اللہ کی ذات کریمی سے امید ہے کہ اس کا یہ حج ادا ہو جائے گا، اور جو پر فرض ہوا تھا کل قیامت میں اس فرض کے سلسلے میں اس سے کچھ نہیں ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات سمجھ لیجیے، جو خرچ دیا گیا ہے حج بدل میں جانے والے کو، وہ سارا کا سارا خرچ جو ہے وہ اپنی ضرورت پر خرچ کرے گا۔ ضرورت کا مطلب جو وہاں ضرورت ہے، بشری تقاضا ہے، اس میں خرچ کرے گا۔ اگر وہ چاہے کہ ہم زیور خرید لیں اور فلاں سامان خرید لیں تو اس پیسے سے وہ حج بدل میں جانے والا نہیں خرید سکتا، اپنی جو بشری وہاں کی جو ضرورت ہے اسی میں خرچ کرے گا، حتیٰ کہ وہ اس روپے پیسے سے کسی کو کھلا پلا بھی نہیں سکتا، کسی کو چائے بھی نہیں پلا سکتا، کیونکہ جس نے حج بدل میں بھیجا ہے وہ پیسے اس نے جو دیے ہیں چائے پلانے کے لیے نہیں دیے دوسروں کو۔ ہاں، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر اس نے مالک بنا کے، بھائی یہ روپے ہیں
طرف سے حج بدل کیجئے اور آپ ان روپوں کے مالک ہو گئے، میں نے مالک بنا دی، تو ویسی صورت میں اس پیسے کو وہ اپنی ضرورت میں یا ساتھیوں کی ضرورت میں چائے پلانے میں کھلانے میں اس پیسے کو خرچ وہ کر سکتا ہے۔ پھر واپس آنے کے بعد اگر حج بدل میں بھیجنے والی نے سامان دیا تھا، بے خرید کی دیا، احرام خرید کی دیا، جو بھی سامان واپس آیا ہے وہ سامان ان کا نہیں ہے، سامان پہنچائیں وارث کے گھر، یا کسی نے بھیجا ہے اپنی جانب سے حج بدل میں ان کے حوالے سامان کو کریں، الا یہ کہ وہ سامان کیونکہ کوئی وہ دے دے تو آپ رکھ لیجیے وہ سامان، لیکن ان کا نہیں ہوگا، جنہوں نے بھیجا ہے ان کا سامان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی